بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا: یا اللہ تیری آزمائشوں کے قابل نہیں ہوں، اپنی رحمتوں سے نواز دے، آمین یا رب العالمین۔ سائمہ سٹوری فل ویڈیو ضرور واچ کیجیے گا۔ ختم کریں یہ مایوسی اور سب نفرتیں، دل خدا کا گھر ہے، کوئی ابلیس کا ٹھکانہ نہیں ہے۔ یا اللہ میرے دل سے ہر اس چیز کی طلب مٹا دے جو میرے دل کو مایوس کرتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تمہاری مشکلات چاہے آسمان جتنے ہی کیوں نہ ہوں، اگر تمہارا یقین اللہ پر ہے تو کوئی تمہیں ہرا نہیں سکتا۔ مشکلات کا آخری حل اللہ سے رجوع ہے، اللہ سے رجوع رکھیں۔ جو لوگ اداس ہیں آج مل کر ان کے خوش ہونے کی دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک انہیں ان کے حصے کی ساری خوشیاں عطا فرمائیں۔ احساس کہنے کو تو چھوٹا لفظ ہے لیکن اہمیت کے لحاظ سے بہت بڑا خزانہ ہے۔ رشتوں کو توڑنے جوڑنے میں اسی کا سب سے بڑا ہاتھ ہے۔ صرف ہاتھ ہی نہیں، الفاظ بھی سہارا بنتے ہیں۔ جہاں ہاتھ نہ پکڑ سکیں وہاں لفظوں سے تھام لیا کریں۔ یا اللہ کوئی ایسا معجزہ کر دے، خود کو میرا مجھے بس اپنا کر دے، گمراہ نہ ہو جاؤں دنیا کی شور میں، اپنی خاموشیوں میں مجھے مبتلا کر دے، آمین یا رب العالمین۔ کن فیکن اپنے دل کو یہ جان کر تسلی دیں کہ اللہ آپ کی ہر دعا سنتا ہے۔ اس کا کن آپ کی زندگی بدل دے گا۔ وہ آپ کے دل کو پہنچنے والے گہرے اور تیز ترین درد سے واقف ہے۔ پریشان نہ ہوں، وہ آپ کو بہتر دے گا۔ کوئی آپ کو سیراب نہ بھی کرے تو بھی کھلنا سیکھو۔ اپنے لیے خود ہی مالی، خود ہی پانی اور خود ہی چشمہ بنو، کیونکہ تم خود ہی اپنی سب سے بڑی طاقت ہو۔ زندگی آسان ہوتی ہے، دکھاوا مشکل بنا دیتا ہے زندگی کو۔ کسی کا مان مت توڑیں، مان اور محبتیں تو نصیب والوں کے حصے میں آتی ہیں اور نصیب والے ہی انہیں سنبھال پاتے ہیں۔ کسی کے دل میں جگہ بنانے کے لیے بہت ٹائم درکار ہوتا ہے، لیکن دل سے اترنے کے لیے فقط آپ کی ایک کوتاہی اور غلطی کافی ہے۔ یہی اس دنیا کی ریت ہے، اپنی زبان اور کردار کی حفاظت کرنا۔ جو لوگ سیکھ لیتے ہیں وہ خالق و مخلوق دونوں کے محبوب بن جاتے ہیں۔ تو لہٰذا اپنے لہجے کو شعر و شکر رکھیں تاکہ ہر کوئی آپ سے خوش رہے۔ سب سے خوبصورت رشتہ اور تعلق رب العالمین کے ساتھ، جس پر بھروسہ کبھی ہارنے نہیں دیتا، جس پر توکل کبھی غم میں مبتلا ہونے نہیں دیتا، جس سے امید کبھی مایوس نہیں ہونے دیتی، جس پر یقین خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا، جس پر ایمان کبھی بہکنے نہیں دیتا، جس کی طرف توجہ کبھی بھٹکنے نہیں دیتی، جس کا رب اس کا سب۔ اے اللہ مجھے آنے والے بہترین دن عطا فرما، میرے نصیب میں ایسا لکھ دے جس سے میرا دل خوش ہو، میری تمناؤں کو پورا فرما، مجھے ذہنی سکون عطا فرما اور میرے معاملات کو آسان کر دے، آمین۔ امید انسان کے لیے زندگی کی طرح ہے، اللہ کا کن فیکن ہمارے لیے امید ہے۔ مجھے یقین ہے اللہ ہماری دعاؤں پہ کن ضرور کہے گا انشاءاللہ۔ اللہ اگر زندگی میں کبھی ایسی زندگی سے گزرو جن کا کبھی گمان بھی نہ کیا ہو تو اطمینان رکھنا، اللہ رب العزت راحتیں بھی ایسی عطا کرے گا جن کا خیال کبھی بھی نہ گزرا ہو۔ بے شک وہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہے۔ ہر تعلق احترام مانگتا ہے، کسی کو حاصل کرنا ہو یا کسی کو اپنا بنانا ہو تو سب سے اول اس کا احترام لازمی ہے۔ تعلق اکثر ختم ہو جاتے ہیں، اگر یاد رہتا ہے تو اس کا احترام کہ اس نے مجھے کتنی عزت دی تھی، اس نے مجھے کتنا مان دیا تھا۔ تعلق اور رشتہ یہ اللہ کی طرف سے بنتے ہیں، مگر ایک دوسرے کو عزت دینا اور احترام کرنا ہمارے اور آپ کے ہاتھ میں ہے۔ کسی کو پسندیدہ بنا لینا اعلیٰ ظرفی ہے اور کسی کے پسندیدہ بن جانا
خوش قسمتی ہے. خوش قسمت اگر تکبر نہ کرے تو سونا ہے. اعلیٰ ظرف اگر منافق نہ ہو تو ہیرا ہے. زندگی میں دکھ جس شدت کا بھی ہو، اللہ نے آپ کو آپ کے حصے کا سکھ بھی ضرور دینا ہے. آپ کا حساب کتاب شاید غلط ہو جائے لیکن اس کے پاس سارا حساب کتاب بالکل اپنی اصل حالت میں موجود ہے. اگر دکھ سے گزر رہا ہے تو سکھ بھی اس کے در سے ہی ملے گا. زرد پتے جہاں سے اترے ہیں سبز پتے وہیں سے نکلیں گے. ہر ٹوٹنے والا اس لیے نہیں توڑا جاتا کہ توڑ کے چھوڑ دیا جائے، اس لیے توڑا جاتا ہے کہ پھر سے تعمیر کیا جائے. اللہ کے فیصلوں کی حکمتیں لازوال ہیں اور پرسکون لوگ وہی ہیں جو اللہ کے فیصلوں پہ خوشی سے سر جھکانے والے ہیں. بے شک وہی تو میرا اللہ ہے جسے میں نے حالات عرض میں پکارا، یعنی کہ مرض میں پکارا تو شفا دی، بھوک میں پکارا تو غذا دی، پیاس میں پکارا تو پیاس بجھائی، ذلت میں پکارا تو عزت دی، غربت میں پکارا تو غنی کر دیا، اور راہ سے بھٹک گئی تو رستہ دکھا دیا. اے اللہ تو معافی کو پسند کرتا ہے، بے شک معاف کرنے والا ہے. ہمارے تمام گناہوں کو بخش دے، آمین یا رب العالمین. وہ سب یوسف علیہ السلام کو کنویں کی گہرائی میں پھینکنے پر راضی ہو گئے لیکن اللہ نے انہیں تخت پر بلند کیا، اس لیے ہمیشہ رکھیں. ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے، لہٰذا اس کی مخلوق سے مت ڈریں بلکہ صرف اللہ سے ڈریں، اللہ سے ہی مانگیں. قرآن پاک کی زینت. شیر خدا حیدر کرار حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ہر چیز کے لیے زینت ہے اور قرآن پاک کی زینت سورہ رحمان ہے. یا رب وہ صبر عطا کر جس کے بعد کبھی حوصلہ نہ ٹوٹے، وہ رحمت عطا کر جو ہمیشہ جاری رہے، وہ راستہ دکھا جو تیری طرف جاتا ہو، وہ کامیابی عطا کر جو تکبر سے پاک ہو، وہ رزق عطا کر جس میں برکت ہو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ناگہانی آفات سے بچا لے، آمین یا رب العالمین. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، دل سخت کیوں ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے سوا زیادہ گفتگو نہ کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے بغیر زیادہ تر کلام کرنا دل کی سختی کا باعث ہے اور سخت دل آدمی اللہ تعالیٰ سے بہت دور ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہیں، اس کے لیے اس سے دعائیں مانگتے رہیں. مجھے بہت ڈر لگتا ہے کسی کا دل میری وجہ سے نہ دکھے. مجھے اچھا لگتا ہے کہ سب خوش رہیں. میں ہنسی کا سبب نہ بن سکوں تو کسی کی آنسوں کی وجہ بھی نہ بن سکوں، آمین. جس کو یقین آ جائے اللہ پر، اس کی حکمتوں پر، اس کے فیصلوں پر، وہ کبھی نہیں ٹوٹتا، کبھی نہیں گرتا، کبھی نہیں جھکتا، بالکل خاموشی سے، کوئی شکوہ نہیں. اللہ پر یقین رکھے کہ حالات بدل جائیں گے، نہ بھی بدلے تو پھر کیا، میرا رب تو بہتر کرے گا، یقیناً اس میں بہت بھلائیاں ہوں گی. اچھے رشتے اور زندگی کے ہمسفر جب بھی ناراض ہوں تو انہیں منا لینا چاہیے، کیونکہ جب بھی تسبیح ٹوٹتی ہے تو اس کے دانے چن لیے جاتے ہیں. دوستوں کو بھی ایسے چن لیں. جو تکلیفیں پہلے آئی تھیں کیا وہ یاد ہیں تمہیں؟ وہ کس نے مٹائی تھیں؟ اللہ نے نا. تو پریشان نہ ہو، اب بھی وہی تمہارے سارے غم دور کر دے گا کہ تمہیں یاد بھی نہیں رہیں گے اپنے غم. اگر میں چھوٹی چھوٹی باتیں پسند آئی ہوں تو چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن کو کلک کیجیے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. پڑھنے میں کوئی غلطی ہو گئی ہو تو معاف کیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.